औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज का उन्वान है कैसी रही सजा। मौलवी हजरात के पेट में न जाने की हर बात पर मरोड़ उठना शुरू हो जाते हैं कि ये जायज है तो वो नाजायज, वो जायज है तो ये नाजायज। इन्हें तो कोई बात चाहिए बतंगड़ बनाने के लिए और कुछ नहीं मिला तो तवार की छुट्टी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। भला ये कोई बात है झगड़ने वाली? ये तो वक्त की जरूरत थी। बहुत अच्छा हुआ जो तवार की छुट्टी कर दी। अब तो वारे न्यारे हो जाएंगे, मैशियत मुस्तहकम होगी, कारोबार पर अच्छा असर पड़ेगा, मुल्क में खुशहाली आएगी। जो कुछ हुआ हालात के एन मुताबिक हो। मुबारकबाद के मुस्तहिक है हुक्मरान जिन्होंने तारीख में नए बाब का इजाफा किया। बहुत जुल्म हुआ जो इतवार की छुट्टी कर दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, ईसाई नहीं। जो इतवार की छुट्टी करें, कुछ भी हो जाए मर जाना कबूल कर लेंगे, मगर पाकिस्तान में इतवार की छुट्टी नहीं होने देंगे। हम खूब जानते हैं कि ये सब कुछ किसके कहने पर हो रहा है। ये सब यहूदी लापी का काम है जिसके इशारों पर हमारे हुक्मरान नाचते हैं और वो जो कानून चाहते हैं कर्जे और इमदाद की आड़ में हम पर मुसल्लत करवा देते हैं। फिर ये कोई नई बात नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर से ये यहूदी इस दिन से हसद करते चले आ रहे हैं और एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह इस दिन की अजमत को घटा दिया जाए। इनके बड़े बूढ़े तो दिलों में इस दिन की हसद लिए मरखप गए, मगर इतना अरसा कुड़ने के बाद आज इनके कलेजे ठंडे कर दिए गए। आज एक एक यहूदी के घर खुशी के शादियाने बज रहे होंगे। हमारे हुक्मरानों ने शायद सोचा भी ना होगा कि यहूदी इस दिन से कितनी नफरत करते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थी कि एक यहूदी ने हाजिरी की इजाजत चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी तो इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्सलाम अलैक तुझे मौत आए कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने व अलैक कहकर बात खत्म कर दी। बयान करती है कि मैंने इरादा किया कि इससे बात करूं, इतने में दूसरा और तीसरा आया और उन्होंने भी अस्सलाम अलैक कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने व अलैक कहकर बात टाल दी। हज़रत आयशा फरमाती है कि तब मैंने आने वाले यहूदियों को मुखातिब करके कहा, तुम पर मौत आई, अल्लाह का गजब हो, तुम बंदरों और खंजीरों के भाई बंद हो। तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज से सलाम करते हो जिसकी तालीम अल्लाह ताला ने नहीं दी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ मुतवज्जो होकर फरमाया, बस करो, अल्लाह ताला बदजुबानी और बुरी बातों को पसंद नहीं फरमाता। उन्होंने हमें एक बात कही, हमने वही बात इन पर पलट दी। हमें तो इनकी बात से कोई नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता क़यामत तक ये बदजुबानी इनकी तारीख का हिस्सा बन गई। ये लोग हमसे किसी और चीज पर इस कदर हसद नहीं करते जिस कदर हसद इन्हें जुमा के दिन से होता है। और बोले, मुसलमानों, अपने रब के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक और सच्चा फरमान सुनने के बाद क्या तुम बर्दाश्त करोगे कि जुमातुल मुबारक के तकद्दुस को पामाल किया जाए? नहीं जनाब नहीं, बहुत हो चुकी। अब तो जलसे होंगे, जुलूस निकलेंगे, हड़तालें होंगी, टायरों को आग लगेगी, पहिया जाम होगा, अपने खून का एक एक कतरा बहा देंगे, मगर एतवार को इस मुल्क पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। पहले झगड़े कम थे, जो एक नया झगड़ा खड़ा कर दिया गया। हम तो कहते हैं कि छुट्टी ना एतवार की हो ना जुम्मा को। दिखाओ कुरान पाक में कहीं भी यहूदियों की हफ्ता और ईसाइयों के एतवार की तरह जुम्मा को आम तातील का दिन करार दिया गया हो। इस्लाम में तो हफ्तावार या माहवार छुट्टी का तो कोई तसव्वुर ही नहीं। सिर्फ जुम्मा के रोज चंद घड़ियों के लिए कारोबार मुअत्तल करने का हुक्म जरूर मौजूद है और फिर इसके बाद रिज़्क़ की तलाश में चले जाने की इजाजत है। रही ये बात कि हफ्तावार तातील जुम्मा के रोज होना जरूरी है, तो ये एक बेमानी सी बात है, क्योंकि ये तसव्वुर यहूदियों के हां से मुंतकिल हुआ जिनका अकीदा ये था कि अल्लाह ताला ने जमीनों आसमान और दीगर मखलूकात को 6 दिनों में पैदा फरमाया और 7वें रोज छुट्टी की। मुसलमानों के यहाँ ऐसा कोई अकीदा नहीं, लिहाजा न छुट्टी जुम्मा को की जाए और न एतवार को। ये थे वो मिले जुले तासुरात जो पिछले दिनों पाकिस्तान के हर अखबार, रिसाला, दफ्तर, दुकान, कारखाना, होटल, स्कूल और कॉलेज में ज़ेर बहस थे। लेकिन किसी ने यह सोचने की जहमत गवार नहीं की कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। आइए मैं बताता हूँ कि तुम पर एतवार की छुट्टी क्यों मुसल्लत की गई। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। अपना नाम तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले थोड़ा सा तारुफ इस हवाले से हो जाए कि अल्लाह ताला ने मेरे नाम की एक मुस्तकिल सूरत नाज़िल की। आदम अलैहिस्सलाम को किस दिन पैदा किया, किस दिन वफात हुई, किस दिन जन्नत से निकाला गया, किस दिन इनकी तौबा कबूल हुई, किस दिन इन्हें जमीन पर उतारा गया,
کس دن سور پھونکا جائے گا، کس دن لوگ بے ہوش ہو کر مر جائیں گے، کس دن قیامت قائم ہوگی، یہ شرف صرف اور صرف مجھے حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام عظیم کاموں کے لیے میرا ہی انتخاب کیا۔ فرشتوں میں میرا نام یوم المزید ہے، یعنی اللہ کے انعام و کرام کا دن۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ مجھ میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں انسان کوئی جائز دعا کرے قبول ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دنوں میں سب سے افضل دن کا ذکر کیا تو میرا ہی نام لیا۔ مزید میرے متعلق فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سید الایام ہوں اور میرا مرتبہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے۔ میرے دن نفلی روزے رکھنا منع ہے بغیر جمعرات یا ہفتہ کی۔ وہ میں ہی ہوں کہ جس دن جہنم کی آگ نہیں بھڑکائی جاتی۔ وہ میں ہی ہوں کہ جو آدمی میرے دن یا رات کو فوت ہو اسے قبر کی آزمائش یعنی امتحان سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ یقیناً آپ پہچان گئے ہوں گے، جی ہاں، میرا نام جمعۃ المبارک ہے۔ اتنے لمبے تعارف کے بعد اگر اجازت ہو تو تھوڑا سا تذکرہ اس حسن سلوک کا بھی ہو جائے جو تم نے میرے ساتھ کیا اور جس کی سزا اللہ تعالیٰ بزرگوں برتر نے تمہیں دی۔ لیکن آج میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اپنی حیثیت مزید واضح کر دوں۔ شاید تم اپنا رویہ درست کر لو اور میرے ساتھ کی گئی زیادتیوں پر رب سے معافی مانگو تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے اور اپنا عذاب ہٹا لے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو۔ اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، لیکن تم نے اللہ کے حکم کا مذاق اس طرح اڑایا کہ جمعہ بازار لگانا شروع کر دیے اور ہفتہ بھر کی خریداری عین اسی وقت کرنا شروع کر دی جس وقت اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ اللہ کی قسم، جب تم عین خطبے کے وقت بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہو تو مجھے واقعہ سب یاد آ جاتا ہے اور میں دل میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبت یعنی ہفتہ والوں جیسے عذاب سے محفوظ رکھنا کہ جنہیں تو نے حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن کوئی شخص کام کاج نہ کرے، حتیٰ کہ کھانے پکانے کی بھی ممانعت کر دی اور حکم دیا کہ اس روز صرف عبادت کی جائے اور تنبیہ بھی کر دی کہ جو کوئی ہفتے کے روز کاروبار کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ وہ ساحلی لوگ تھے، ان کا پیشہ ماہی گیری تھا۔ تاہم انہیں ہفتہ کے علاوہ باقی 6 دنوں میں مچھلیاں پکڑنے کی اجازت تھی۔ اللہ کی قدرت کہ ہفتہ کو مچھلیاں بہت نظر آتی جبکہ باقی دنوں میں بہت کم۔ انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی کہ سمندر کے کنارے حوض بنائے، جب بہت سی مچھلیاں ان میں جمع ہو جاتی تو پیچھے بند لگا دیتے اور ہفتہ کو نہ پکڑتے بلکہ اتوار کو پکڑتے۔ اس طرح وہ ہیلا سازی سے احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے۔ جب نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو ایک دن اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور ان کے بوڑھے لوگ خنزیروں کی شکل میں اور نوجوان طبقہ بندروں کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے لیے ایک بہت بڑی عبرت بنا دیا۔ اگر برا محسوس نہ کرو تو میں یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا کہ انہوں نے ہفتہ کی قدر نہ کی تو پروردگار نے ان کی شکلوں کو بندر اور سور بنا دیا، اور تم لوگوں نے میری قدر نہ کی تو اللہ مالک الملک نے تمہاری شکلیں تو تبدیل نہیں کی مگر تم میں سے اکثر کے کرتوت ضرور بندروں اور خنزیروں جیسے ہو گئے۔ پھر انہیں حکم تھا کہ سارا دن کاروبار نہیں کرنا اور تمہیں حکم ہے کہ جمعہ کے دن کچھ وقت کے لیے کاروبار بند رکھنا۔ انہیں حکم سخت تھا جبکہ تمہارے ساتھ رعایت بڑھتی، مگر جب تم نے وہ رعایت بھی لینے سے انکار کر دیا تو پروردگار نے تم پر سرب فام مسلط کر دیا۔ واہ مالک، تیری لاٹھی بھی کتنی بے آواز ہے۔ جو تیرے حکم پر چند گھڑیوں کے لیے دکان یا کارخانہ بند رکھنے کو تیار نہ تھے، ایک فارم نے ایسی مت مار دی کہ تقریباً 1 ماہ تک اپنی دکان اور کارخانے کے باہر پاگلوں کی طرح بیٹھے رہے، مگر کسی میں اتنی جرت نہ تھی کہ دروازہ کھول کر کسی گاہک کو سودا دے سکے۔ دیکھ لو، اللہ کی پکڑ کے دکان کے مالک ہوتے ہوئے بھی تالے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے، بلکہ بعض حضرات کو تو اتنا خوف طاری ہوا کہ دل کا دورہ پڑ گیا اور وہاں پہنچ گئے جہاں فارم پر نہیں کرنا پڑے گا بلکہ پہلے سے مکمل پر ملے گا۔ کاش اتنا خوف اللہ کا ہوتا تو اللہ کی قسم سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ اس وقت کاروبار جیسا حلال فعل بھی حرام ہو جاتا ہے، مگر جو اس وقت حرام کاموں میں مصروف ہوں ان پر اللہ پاک کے غضب کا کیا حال ہوگا۔ تاش، شطرنج، وی سی آر ڈش اور کیبل پر گندی فلمیں دیکھنا
اور بھی اس طرح کے جتنے حرام کام ہیں ان سب کے لیے میرا ہی انتخاب کرتے ہو۔ بد نصیبو، تمہارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام فرشتے، آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ، سمندر، یہ سب جمعہ کے دن اس کی عظمت کی وجہ سے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! تمام مقرب فرشتے اور کائنات کی اتنی بڑی بڑی چیزیں میرے خوف سے کانپ رہی ہوں، اور تم بیٹھے فلم دیکھ رہے ہوتے ہو، گانے سن رہے ہوتے ہو، سالگرہ منا رہے ہوتے ہو، شادی کے موقع پر بینڈ بازی میں مصروف ہوتے ہو، میچ پر جوا لگا کر عین خطبہ کے وقت اسٹیڈیم میں نعرے، چھن چھن سیٹیاں، گالیاں اور تالیاں بجا رہے ہوتے ہو۔ پورا ملک ٹی وی کے سامنے جمع بیٹھا ہوتا ہے۔ اس وقت خطیب حضرات چیخ چیخ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، چھوڑو یہ خرافات اور مسجد کا رخ کرو، جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ ادھر شیطان کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس آخری گیند، دیکھنا اس گیند پر ضرور چھکا لگے گا، اس گیند پر ضرور آؤٹ ہوگا۔ اور نام نہاد مسلمانوں، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید تمہارے بارے ہی میں فرمایا تھا کہ میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ کسی ساتھی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر جو مرد حضرات نماز جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں انہیں ان کے گھروں سمیت جلا کر راکھ کر دوں۔ رب کعبہ کی قسم، اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو سب سے پہلے نیشنل اسٹیڈیم، قذافی اسٹیڈیم، میونسپل اسٹیڈیم، ارباب نیاز اسٹیڈیم، اقبال اسٹیڈیم اور جتنے نمازوں کی بربادی اور جوئی کے اڈے ہیں، پہلے انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے آگ لگائیں اور بعد میں تمہارے ایک ایک گھر کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیں۔ بعض بدبخت ایسے ہیں کہ سینما گھر نئی فلم لگانی ہو تو وہ بھی میرا انتخاب کرتے ہیں، جمعہ فلاں تاریخ سے شاندار افتتاح۔ بدبختوں، ہفتے میں اور بھی دن ہیں، کیا سب حرام کاموں کے لیے میں ہی رہ گیا ہوں؟ چلو میری تو تم نے قدر نہ پہچانی، اللہ تعالیٰ کی بزرگی کا بھی تمہیں کوئی خیال نہیں۔ ظالموں، اتنے بڑے بڑے اشتہار نیم برہنہ تصاویر کے ساتھ اخبار میں چھپاتے ہو کہ فلاں فلم انشاءاللہ جمعۃ المبارک کو سپر ہٹ افتتاح انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ نے چاہا معاذ اللہ یا رب العزت ایسے بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتے ہیں، پھر حیرانی کی بات ہے کہ پورے ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں کہ یہ کیا بےہودگی ہے اور کیوں اللہ کی پاک ذات کے ساتھ ایسے لچر کام منسوخ کرتے ہو، یا کم از کم اخبار والے ہی نہ چھاپیں، آخر وہ بھی تو مسلمان ہیں۔ دراصل تمہارا حال بھی ان کافروں سے کچھ کم نہیں جو بیت اللہ کا طواف بالکل ننگے ہو کر کرتے تھے۔ سورہ اعراف کی آیت 28 ان کی اسی بےہودگی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ جب بھی کوئی شرمناک کام کرتے تو کہتے ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقہ پر پایا ہے اور خود اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں کہ ان سے کہو اللہ کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیا کرتا، کہ تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں۔ بدقسمتی سے 90% لوگ وہ ہیں جنہیں میری پرواہ تک نہیں۔ انہیں شام ٹی وی ڈرامہ دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اوہو آج تو جمعہ تھا، اللہ کرے وہ یہ تحریر پڑھ لیں یا کوئی اللہ کا بندہ انہیں سنا دے، اگر مکمل نہیں تو کم از کم یہ حدیث سنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج سے لے کر قیامت تک تم لوگوں پر جمعہ فرض ہے، جو شخص اسے ایک معمولی چیز سمجھ کر یا اس کا حق نہ مان کر اسے چھوڑ دے، اللہ اس کا حال درست نہ کرے، نہ اسے برکت دے۔ خوب سن رکھو، اس کی نماز نماز نہیں، اس کی زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں، اس کا حج حج نہیں، اس کا روزہ روزہ نہیں، اس کی کوئی نیکی نیکی نہیں جب تک وہ توبہ نہ کرے، پھر جو توبہ کرے اللہ اسے معاف فرمانے والا ہے۔ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی سخت وعید سن کر بھی آنسو جاری نہ ہو تو یہ حدیث پڑھ لیں۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 جمعے سستی اور کوتاہی کی وجہ سے چھوڑ دیے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ ان الفاظ سے بھی دل موم نہ ہو تو اس حدیث پر غور فرمائیں۔ ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 جمعے بغیر عذر کے چھوڑ دیے اسے منافقوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی توبہ نہ کرے تو کون سی بات سناؤں جو تمہارے دل پر اثر کرے؟ اب رہے بقیہ 10% تو ان میں سے بھی 8% لوگ وہ ہیں جو جمعہ کی نماز پڑھنے آتے تو ہیں مگر عین اسی وقت جب مسجد کے دروازے پر کھڑے فرشتے ایک ایک بندے کی ترتیب بار حاضری لگا کر اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں جو سب سے پہلے اور اس کے بعد آنے والوں کو لکھتے رہتے ہیں۔ پہلی گھڑی میں آنے والوں کا ثواب اس قدر ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کیا،
दूसरी घड़ी में आने वालों को सवाब इतना है कि जैसे इसने गाय की कुर्बानी दी। तीसरी घड़ी में आने वालों का सवाब इतना है जैसे इसने मेंढे की कुर्बानी दी, फिर जैसे मुर्गी सदका दी, फिर जैसे अंडा सदका किया। फिर जब इमाम मंबर पर आ जाता है तो फरिश्ते अपने रजिस्टर समेट देते हैं, खुतबा सुनने में मसरूफ हो जाते हैं। अब है कोई खुश नसीब माँ या बाप जो अपनी औलाद को ताकीद करे कि बेटा जल्दी नहा धोकर मस्जिद पहुंचो वरना एक बहुत बड़े नफा से महरूम हो जाओगे। अफसोस बिजली या सुई गैस का बिल जमा करवाना हो तो वालिदैन बार बार ताकीद करेंगे, बेटा जल्दी जाओ कितार लंबी हो जाएगी, बिल रह जाएगा। वजह क्या है? यही ना कि 10 या 20 रुपए का जुर्माना होगा। और अल्लाह के बंदो, क्या मेरी हैसियत 10-20 रुपए से भी कम है? फकरे दो जहां जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग जिस तरह नमाज जुम्मा के लिए जाते हैं इसी एतबार से अल्लाह ताला के करीब बैठेंगे। सबसे पहले आने वाला, फिर दूसरे नंबर पर आने वाला, फिर तीसरा आने वाला, फिर फरमाया चौथा आने वाला और चौथे नंबर पर आने वाला भी कुछ दूर तो नहीं होता। क्या इसके बाद कोई मुसलमान पसंद करेगा कि इतनी बड़ी सआदत से सिर्फ इसलिए महरूम हो जाए कि मैच देखता रहा, ड्रामा देखता रहा, घंटों कंप्यूटर के सामने बैठा रहा, ताश खेलता रहा, सोया रहा या मेहमान के साथ खुशगपियों में मसरूफ रहा। मैं मानता हूं कि लोगों की खुतबा जुम्मा से बेरगबती में बाज मेरे इन मेहरबानों का भी हाथ है जो जोश खिताबत में घड़ी और लोगों के बेजार चेहरों की तरफ देखना भूल जाते हैं और मुसलसल 2 घंटे तक फने खिताबत के जोहर दिखाते रहते हैं, जबकि नमाज सिर्फ 3 मिनट में पढ़ा देते हैं। इन्हें मैं तो कुछ नहीं कहता मगर सही मुस्लिम की सिर्फ एक हदीस सुनाई देता हूँ, शायद इन्हें अफाका हो। हजरत अबू वाइल बयान फरमाते हैं कि हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हमें खुतबा दिया, बहुत मुख्तसर और बहुत बलीग। जब वो नीचे उतरे तो हमने इन्हें कहा कि आपने बहुत मुख्तसर और बहुत बलीग खुतबा दिया है, अगर आप थोड़ा सा लंबा कर लेते तो क्या हर्ज था। आप रज़ी अल्लाह ने फरमाया, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि इंसान की लंबी नमाज और मुख्तसर खुतबा इसके समझदार होने की निशानी है। चुनाचा नमाज लंबी पढ़ा करो और खुतबा मुख्तसर किया करो। यकीनन अच्छी गुफ्तगू जादू का असर रखती है। मैं ये भी जानता हूं कि अक्सर लोगों को शैतान पट्टी पढ़ाता है कि इतनी पहले मस्जिद जाकर क्या करोगे, वहां कोई ना कोई इख्तिलाफी या सियासी गुफ्तगू हो रही होगी, इससे बेहतर कि घर बैठकर मैच देखो। जी हाँ, मैं तस्लीम करता हूं कि इस मामले में भी बाद अपनों की मेहरबानियां कार फरमाए हैं कि जिस मंबर को इस्लाह कायद और तालीम दीन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, उन्होंने इसे किस्से, कहानियां, लतीफे, चटकले, हत्ता के हीर रांझे के किस्से और अमाम दीन के शेर सुनाने के लिए इस्तेमाल कर रखा है। इन्हें लंबी चौड़ी इख्तिलाफी और सियासी तकरीरों से फुर्सत नहीं मिलती कि वह कम अज कम साल में एक मरतबा ही आदाब जुमा बयान कर लें। ऐसे मुतासरीन से मेरी दरख्वास्त है कि दोस्तों, तमाम खतीब हजरात एक जैसे नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह ऐसे बाअमल और बाकिरदार आलिम दीन मौजूद हैं जिनकी जिंदगी का मकसद ही यही है कि मुसलमानों में दोबारा हकीकी ईमान पैदा हो जाए, इत्तिबाए सुन्नत इनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए और वो फिरकों, बरादरियों और कौमों में तकसीम होने की बजाय एक उम्मत मुसलमान नजर आए। मगर तुम इनके पास इसलिए नहीं जाते कि चंद कदम आगे जाना पड़ता है। अल्लाह के बंदो, कोई चीज सस्ती लेनी हो तो सिर्फ 2-4 रुपए के लिए सारा बाजार छान मारते हो, मगर मेरी खातिर चंद कदम आगे नहीं जा सकते। अल्लाह की कसम, एक एक कदम पर साल भर के रोजे का सवाब मिलता। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी जुम्मा के रोज नहाया और सर भी धोया और बहुत सवेरे घर से निकला, पैदल चल कर गया और सवार नहीं हुआ, इमाम के करीब होकर बैठा, तवज्जो से खुतबा सुना और कोई फजूल हरकत नहीं की, इसके लिए एक एक कदम पर साल भर के रोजे का और कयाम का सवाब है। अल्लाह के वास्ते अगर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हो तो इस हदीस को सुनने के बाद सुस्ती ना करना। देखो तुमने मेरे साथ कितनी ज्यादती की, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला तुम्हें मेरे एहतराम की तौफीक अता फरमाए और मुझे तुम्हारे लिए मुबारक बना दे।
اب باری ہے ان خوش نصیبوں کی جو ہے تو تقریباً 2%، لیکن ہے بہت قابل تعریف اور اللہ کے ہاں ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دنوں کو قیامت کے روز ان کی اصل شکل کے مطابق اٹھائے گا، البتہ جمعہ کے دن کو چمکتا اور روشن بنا کر اٹھائے گا، اور جس طرح دلہن کو اس کی سہیلیاں رخصتی کے وقت گھیر لیتی ہیں، اسی طرح جمعہ ادا کرنے والے اس کے گرد جمع ہو جائیں گے۔ جمعہ ان کا راستہ روشن کرے گا جس کی روشنی میں وہ چل رہے ہوں گے۔ ان لوگوں کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے، تمام جن اور انسان ان کا نظارہ کریں گے۔ یہ لوگ خوش کن حیرانی کی وجہ سے نیچے نہیں دیکھ سکیں گے، حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کے اس مرتبہ کو کوئی نہیں پہنچ سکے گا سوائے ان کے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اذان کی ذمہ داری ادا کرتے تھے۔ یہی وہ خوش نصیب ہے جو عمر بھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے اس پروگرام پر بھی عمل کرتے رہے۔ ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کہف تلاوت کی، 2 جمعوں کے درمیانی وقفہ میں اس کے لیے نور ہی نور ہوگا۔ کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنا۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، جو کوئی جمعہ کے روز درود پڑھتا ہے اس کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ صاف ستھرے اور خصوصی لباس کا اہتمام۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے پاس گنجائش ہو تو عام کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ 2 کپڑے خصوصی طور پر جمعہ کے لیے بنوا لو۔ مسواک کرنا، غسل کرنا اور خوشبو لگانا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا، چنانچہ تم میں سے جو جمعہ کے لیے آئے وہ نہا کر آئے، اگر خوشبو میسر ہو تو اس کا استعمال کرے اور تم مسواک کا ضرور اہتمام کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ ہر جمعہ کو ناخن کاٹتے، مونچھوں کو ترشواتے، البتہ سنت الانبیاء اور فطرت انسانی کے حسن داڑھی پر ہاتھ صاف کرنا یہ مسلمانوں کا شیبہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی سری نافرمانی ہے، بلکہ گناہ مسلسل کی شکل ہے۔ اب اگر کوئی بیوی کی خواہش دوستوں یا معاشرے کے دباؤ کا بہانہ کر کے داڑھی صاف کرتا ہے تو اس کی خدمت میں اتنی سی عرض ہے کہ کل روز قیامت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت کرنے سے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ ایسی شکل و صورت کا انسان میرا امتی کہلوانے کا حقدار نہیں، تو سوچیں کیا بنے گا۔ آخر میں ان لوگوں کے اعتراض کا جواب دیتا چلوں جن کا کہنا تھا کہ دکھاؤ قرآن میں جمعہ کو عام تعطیل کا دن قرار دیا گیا ہو، مان لیا، لیکن اس امر سے تم بھی انکار نہیں کر سکتے کہ جمعہ ٹھیک اسی طرح مسلمانوں کو شعار ملی ہے جس طرح ہفتہ اور اتوار یہودیوں اور عیسائیوں کے شعار ملیت ہے۔ اگر ہفتہ میں کوئی ایک دن عام تعطیل کے لیے مقرر کرنا ایک تمدنی ضرورت ہو تو جس طرح یہودی فطری طور پر ہفتے کو اور عیسائی اتوار کو منتخب کرتے ہیں، اسی طرح مسلمان اگر اس کی فطرت میں کچھ اسلامی حص موجود ہو، بتاتا چلوں اگر مسلمانوں کی فطرت میں کچھ اسلامی حص موجود ہے تو لازماً جمعہ ہی کو منتخب کرے گا، بلکہ عیسائیوں نے تو ایسے ملکوں پر بھی اپنے اعتبار کو مسلط کرنے میں تعامل نہ کیا جہاں عیسائی آبادی آٹے میں نمک کے برابر بھی نہ تھی۔ یہودیوں نے جب فلسطین میں اپنی اسرائیلی ریاست قائم کی تو سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا کہ اتوار کی بجائے ہفتہ کو چھٹی کا دن مقرر کیا۔ تقسیم سے پہلے ہندوستان میں برطانوی ہند اور مسلمان ریاستوں کے درمیان نمایاں فرق یہ تھا کہ ملک کے ایک حصے میں اتوار کی چھٹی ہوتی اور دوسرے حصے میں جمعہ کی۔ البتہ جہاں مسلمانوں میں اسلامی حص موجود نہ ہو وہاں وہ اقتدار اپنے ہاتھ میں آنے کے بعد بھی اتوار کو سینے سے لگائے رہتے ہیں، بلکہ جب اس سے زیادہ بے حسی طاری ہوتی ہے تو جمعہ کی چھٹی منسوخ کر کے اتوار کی چھٹی رائج کر دی جاتی ہے۔ جیسے کہ آج کل ہماری یہ باتیں بھی اگر تمہاری سمجھ میں نہ آئیں تو ایمانداری سے بتانا کہ موجودہ افراتفری کے دور میں جمعہ کی چھٹی منسوخ کر کے جمعہ کے احکام و آداب جو ابھی بیان ہوئے بجا لانا ممکن ہے؟ کہ ایسا نہیں کہ دکان کا سامان سمیٹتے یا دفتر سے نکلتے جماعت کا وقت قریب آ جاتا ہے
اور ڈھونڈتے پھرو ہو کہ کس مسجد میں جائیں جہاں کم از کم ایک رکعت ہی مل جائے. بھوک اس وقت عروج پر ہوتی ہے، کپڑوں سے پسینے کی بدبو آ رہی ہوتی ہے، ساری نماز خارش اور پسینہ پہنچنے میں گزر جاتی ہے. امام صاحب سے 50 گز دور جگہ ملتی ہے، فرشتے رجسٹر بند کر چکے ہوتے ہیں اور تم اس تمام اجر و ثواب سے محروم کر دیے جاتے ہو جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں کیا. رہی یہ بات کے اتوار کی چھٹی سے ملک ترقی کرے گا تو اب کہاں گئی وہ معیشت جو مستحکم ہونی تھی؟ کہاں گئے وہ بارے نیارے؟ کہاں گئی وہ اتوار کی برکتیں؟ کہاں گئی وہ خوشحالی؟ کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے، سوکھی روٹی کو ترس رہے ہو، بجلی کا بل دینے کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں، بچوں کی دوائی تک نہیں لا سکتے، حتیٰ کہ سکول کی فیس ادا نہیں کر سکتے. کیسی رہی سزا؟ چھٹی سے خیال آئے کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا، مگر کبھی میرے منہ سے بد دعا نہیں نکلی. لیکن نہ جانے کیوں جب تمہارے ایک وزیر اعظم صاحب نے میری چھٹی منسوخ کر کے اتوار کی چھٹی رائج کی تو بے اختیار میرے دل سے ایک آہ سی نکلی کہ پروردگار، جس نے اتوار کی چھٹی کرائی تو بھی اس کی چھٹی کر دے. یہ الفاظ ابھی میرے ہونٹوں تک پہنچنے نہ پائے ہوں گے کہ اللہ سب حاکموں سے بڑے حاکم نے اس وزیر اعظم کی چھٹی کروا دی، اور صرف چھٹی ہی نہیں بلکہ بعد کے حالات سب کے سامنے ہیں. اب اجازت چاہنے سے پہلے موجودہ حکمرانوں سے صرف اتنا کہوں گا، نواز شریف صاحب سے صرف اتنا کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور میرا احترام کرتے ہوئے میری چھٹی بحال کر دیں تاکہ لوگ میری برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے اہل بن جائیں. ورنہ یاد رکھیں میں بھی وہی ہوں اور میرا اللہ بھی وہی جو بڑی طاقتوں والا ہے. سوچیں، 100 بار سوچیں، بلکہ 1000 بار سوچیں. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور انجام واضح ہے، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں. بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. سورہ القلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا آج کا عنوان ہے کیسی